بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈان پبلک اسکول اینڈ کالج گریڈ 8۔ تمام اسٹوڈنٹس کو 8th کلاس میں پروموٹ ہونے پر اسکول انتظامیہ اور آپ کی تمام ٹیچرز کی طرف سے بہت زیادہ مبارکباد۔ میں امید کرتی ہوں کہ لاسٹ سیشن کی طرح اس سال بھی آپ بھرپور محنت کریں گے اور ٹیچرز کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ آج ہم جو آپ کا ایک نیا سبجیکٹ ہے اس کی انٹروڈکشن میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے تاریخ یعنی کہ ہسٹری۔ اس سے پہلے آپ معاشرتی علوم کی کتاب میں اس کا ایک پورشن پڑھتے رہے ہیں، لیکن اب یہ باقاعدہ ایک الگ سے آپ کا سبجیکٹ ہے ہسٹری۔ ہسٹری یعنی کہ تاریخ کیا ہے؟ تو کسی قوم کا گزرا ہوا زمانہ اس قوم کی تاریخ کہلاتی ہے۔ ہسٹری ورڈ کمز فرام گریک ورڈ۔ ہسٹری کا لفظ جو ہے یہ ایک یونانی لفظ ہسٹوریا سے نکلا ہے۔ اس کے میننگ ہے لرننگ اور نوئنگ بائی انکوائری، یعنی کہ تحقیق کے بعد جاننا۔ The word history was introduced by the Greek historian Herodotus۔ لفظ ہسٹری ایک یونانی ہسٹورین تھا، تاریخ دان تھا، ہیروڈوٹس، اس نے متعارف کرایا تھا، اور ہیروڈوٹس جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے فادر آف ہسٹری۔ یہ ہیں جی یونانی تاریخ دان جنہیں فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے، ہیروڈوٹس۔ اب آ جاتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ آپ کی بک میں ٹوٹل 5 یونٹ۔ ہم اس بک میں پڑھیں گے یونٹ نمبر 1 برطانوی اقتدار کا استحکام، یونٹ نمبر 2 سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، یونٹ نمبر 3 برطانوی ہند میں سیاسی بیداری کی تشکیل۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 4 سیاسی حل کی خواہش، اور اس کے بعد ہم لاسٹ یونٹ اپنا پڑھیں گے یونٹ نمبر 5 تشکیل پاکستان کے لیے جدوجہد۔ یہ ہیں جی ہمارے 5 یونٹ، جن میں سے ہم فرسٹ ٹرم میں یونٹ نمبر 1 فل اور یونٹ نمبر 2 ہاف پڑھیں گے۔ آپ کی بک میں ہم 1858 سے لے کر 1947 تک کی ہندوستان کی پوری ہسٹری پڑھیں گے، اور ہم وہ تمام اہم واقعات پڑھیں گے جو 1858 سے 1947 تک برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں رونما ہوتے رہے ہیں، اور ان واقعات کے ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں، یہ تمام ہم واقعات اس بک میں پڑھیں گے۔ یہ ہیں وہ تمام اہم واقعات جو 1858 سے 1947 تک کے اہم واقعات ہیں، اور جو کہ ہم اس بک میں پڑھیں گے۔ جنگ آزادی 1857 کے بارے میں پڑھیں گے، اردو ہندی تنازع 1867 میں ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے، انڈین نیشنل کانگریس، تقسیم بنگال، شملہ وفد، مسلم لیگ کا قیام، منٹو مارلے اصلاحات، 1913 میں مسلم لیگ میں جناح کی شمولیت، پہلی جنگ عظیم، لکھنؤ پیکٹ، مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات، رولٹ ایکٹ، تحریک خلافت سائمن کمیشن، نہرو رپورٹ، جناح کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد 1930، گول میز کانفرنس، ہندوستانی صوبائی انتخابات، قرارداد پاکستان، شملہ کانفرنس، انتخابات 45-46، کیبنٹ مشن پلان، اور یوم آزادی 1947۔ یہ وہ تمام اہم واقعات ہیں جو ہم اس بک میں پڑھیں گے۔ ان تمام واقعات کے بارے میں تفصیل جانیں گے، کون کون سے واقعات ہندوستان کی تاریخ میں رونما ہوئے، جن کی وجہ سے سالہ سال سے کئی صدیوں سے مسلمان جو ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے، وہ کون سے واقعات ایسے تھے جن کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر لیا، اور نیا وطن حاصل کرنے برصغیر پاک و ہند میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو کون کون سی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور شروع میں ہم پڑھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح رفتہ رفتہ ہندوستان پر جو ہے وہ درجہ بدرجہ بتدریج ہندوستان پر اپنی کی سیاست میں اپنا عمل دخل شروع کیا، اور کس طرح ہندوستان کی سیاست پر میں حصہ لینا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ انہوں نے کس طرح پورے ملک پر قبضہ کر لیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار حکومت برطانیہ کو کس طرح منتقل ہوا۔ یہ تمام اہم واقعات ہم 1947 تک پڑھیں گے اس کتاب میں۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک اردو کے پیپروں کا ایک بنڈل لے لیں، اس کے اوپر اپنا نام اور اپنا سبجیکٹ اور اپنا سیکشن مینشن کر دیں، اور پھر ڈیلی بیس پہ جو بھی آپ کا لیکچر ہوگا اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام آپ کو دیا جائے گا آپ نے PDF فائل سے دیکھ کر اپنے اسائنمنٹ فائل پہ کرنا ہوگا، اور اس کو پھر آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔